بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن قوموں پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا، اور عمومی اور ایسا عذاب نازل فرمایا کہ آن کی آن میں منٹوں کے اندر پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید نے ان میں سے بعض کے واقعات تفصیلی طور پر بیان کیے، بعض کے واقعات اشارتاً بیان کیے۔ ان قوموں کے گناہ مختلف تھے، جیسے قوم لوط کا گناہ سب سے بڑا لواطت کا گناہ تھا، غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ اسی طریقے سے قوم عاد کا گناہ بت پرستی تھا، قوم صالح کا گناہ بت پرستی تھا، اللہ کے یہاں اللہ کی عبادت سے انکار کرنا تھا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا تھا۔ انہی اقوام میں قرآن مجید نے ایک اور قوم کا بھی ذکر فرمایا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہلاک فرما دیا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ اور ان کا جو گناہ تھا وہ فائنینشیل کرائم تھا، معاشی گناہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو ان کے معاشی اور فائنینشیل کرائم کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور وہ قوم تھی قوم شعیب، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب لینے کی باری آتی تھی تو کوشش کرتے تھے کہ زیادہ لیں، جب دینے کی باری آتی تھی تو ڈنڈی مارتے تھے، وزن کو گھٹاتے تھے۔ اگر 1 کلو چیز دینی ہوتی تھی تو 1 کلو سے کم دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ ایسا مرض تھا جو پوری قوم کے اندر اجتماعی طور پر پایا جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، اے میری قوم ولا تنقصوا المکیال والمیزان، کہ دیکھو اپنے کیل اور وزن میں، اپنے ناپنے کے آلات میں، اپنے ناپنے کے معیارات میں تم ڈنڈی نہ مارا کرو، کمی پیشی نہ کیا کرو۔ یا قوم اوفوا الکیل، اے میری قوم اپنے کیل کو، اپنے وزن کو پورا پورا دیا کرو، پورا پورا لیا کرو اور پورا پورا دیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ایک قوم کو باقاعدہ ہلاک کیا گیا، تباہ کیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ کس گناہ کی وجہ سے؟ فائنینشیل کرائم کی وجہ سے، معاشی گناہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ گناہ ایسا تھا جو کہ پوری قوم کو، پوری سوسائٹی کو متاثر کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ گناہ، معاشی گناہ، ہر وہ فائنینشیل ایکٹ، لوگوں کا اجتماعی طور پر کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے قوم کے اندر معاشی طور پر ناہمواری پیدا ہو، انسرٹنٹی پیدا ہو، اس کو منع فرمایا۔ اسی لیے ذخیرہ اندوزی کو بھی منع فرمایا کہ ذخیرہ اندوز جو ذخیرہ کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنے پیسوں سے اپنی ملکیت کے اندر جائز چیز خریدتا ہے، گندم خریدتا ہے، چاول خریدتا ہے، مکئی خریدتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے خریدتے وقت کہ جب میں اس کو خرید لوں گا اور اس کی مارکیٹ کے اندر کمی واقع کر دوں گا، اور جب کمی واقع ہو جائے گی تو لوگوں کے اندر طلب بڑھ جائے گی اور لوگ منہ مانگے داموں پر اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں گے، اور پھر میں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے من چاہی قیمتوں پر اس کو بیچوں گا۔ بالکل ایسے ہی آج کل ایک اور چیز ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی صرف گندم میں ہوتی ہے، باجرے میں ہوتی ہے، چاول میں ہوتی ہے، دودھ میں ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء ضروریاں ہیں یا اشیاء خورد و نوش ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں ایک اور چیز ایسی ہے کہ جس کے ذخیرہ کرنے سے پورا آپ کا معاشی سسٹم، آپ کا پورا فائنینشیل سسٹم ہل کر رہ جاتا ہے، اور وہ ہے ڈالر۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن ڈالر کو ذخیرہ کرنے سے، جو کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر شخص جو ہے ڈالر 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 رو رہا ہے، اور ڈالر کی کمی واقع ہو رہی ہے، ڈالر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہر شخص بازار میں بیٹھ کر، دکان پہ بیٹھ کر، آفس میں بیٹھ کر، بینک میں بیٹھ کر یہی بات کر رہا ہے، یار ڈالر بڑھ رہا ہے۔ لوگ کیوں اتنے فکر مند ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کے بڑھنے سے آپ کی اشیاء خورد و نوش میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کے امپورٹ بل کے اندر اضافہ ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز پر ایفیکٹ پڑتا ہے، آپ کی کھانے پینے کی اشیاء، آپ کا آنا جانا، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں آج کل پاکستان کے اندر بڑے بڑے صنعت کار اور بڑے بڑے کاروباری لوگ ڈالر کو ذخیرہ کر رہے ہیں، اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اور کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں رکھ رہے ہیں۔ اور ان کا یہ ایکٹ اس لیے ہے
کہ تاکہ جب مارکیٹ کے اندر ہائپ کریٹ ہوگی اور مارکیٹ کے اندر جب اس کی قیمت بہت بڑھے گی تو ہم اس سے منافع حاصل کر سکیں گے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ ہر وہ فائنینشیل ایکٹ جو اجتماع کو، جو لوگوں کے، عام لوگوں کے رہن سہن کو متاثر کرے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بالکل جیسے گندم حرام ہے ذخیرہ کرنا، اور اس ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں گندم کی قیمتوں کے بڑھنے کے نتیجے میں لوگوں کا تنگ ہونا، لوگوں کا معاشی طور پر استحصال ہونا، جس طریقے سے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے آج کل کے دنوں میں اور آج کل کے دور کے اندر کرنسی کو، خاص طور پہ ڈالر کو اپنے پاس ذخیرہ کر کے اس حد تک اس کو بڑھا دینا کہ ایک مصنوعی قلت کو پیدا کر کر ملک کے اندر معاشی طور پہ عدم استحکام پیدا کرنا، انسرٹنٹی پیدا کرنا، یہ بھی اسی طریقے سے ایک جرم ہے اور گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احتکر حکرتن، کہ جس شخص نے ذخیرہ اندوزی کی، کس لیے کی؟ ان یغلی بہا علی المسلمین، کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرے گا اور اس کی نیت یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر مہنگائی پیدا کرے گا، مسلمانوں کو وہ چیز مہنگی بیچے گا، تو اس نے بڑا گناہ کیا، بہت بڑی اس نے خطا کی۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، کہ صحیح طور پر نفع لینے والا، کاروبار کر کے، صنعت کر کے، اپنی چیزوں کو بیچ کر صحیح طریقے سے حلال نفع حاصل کرنے والا مرزوق ہے، یعنی اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ والمحتکر ملعون، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنت زدہ ہے، ملعون انسان ہے جو کہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ خوب سن لیں، چاہے وہ گندم ذخیرہ کرنے والے ہوں، چاہے وہ اشیاء خرد و نوش ذخیرہ کرنے والے ہوں، پھل ذخیرہ کرنے والے ہوں، سبزیاں ذخیرہ کرنے والے ہوں، اور ان کے اس عمل سے، اور سب سے بڑھ کر آج کل کے دنوں کے اندر ڈالر ذخیرہ کرنے والے ہوں، اور ان کے اس عمل سے مارکیٹ جب متاثر ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان پر لعنت ہوتی ہے۔ ایسے رزق کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔